اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، دین سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ نساء کی پہلی آیت کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، بہت بڑی آیت، نکاح کے خطبے میں بھی ہم سنتے ہیں اس آیت کو۔ اس کا کینوس کتنا بڑا ہے یہ ہمارے معزز مہمان بتائیں گے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس سے بات شروع ہوتی ہے، پھر اتقوا ربکم۔ تو یہ اتقوا ربکم یہ کیا ہے؟ اور یا ایھا الناس، قرآن کریم بات کر رہا ہے، بنی نوع انسان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تمام لوگوں، یہاں صرف اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی ہے۔ ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حوا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی جان سے کس طرف اشارہ ہے؟ کیا آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا تھا؟ کیا اس جانب اشارہ ہے؟ یہ بھی ہم بات کروائیں گے۔ پھر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ اللہ کا واسطہ دے کر ہم کون سے حقوق طلب کرتے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کے روزمرہ جو کام ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یا اللہ کا حوالہ واسطہ کب ہم دیتے ہیں؟ رشتہ جو قرابت دار ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ 6-8 موضوعات ہیں، بڑے موضوعات، سوالات اٹھائیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے ہمیشہ کی طرح۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نساء اور آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کب کی تھی؟ درست جواب 8 ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس سورت میں ہیں؟ سورہ بقرہ میں، سورہ واقعہ میں یا سورہ علق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0092321850194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس، تمام بنی نوع انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور پھر فوراً اتقوا اللہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام لوگ اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، جس میں مسلمان بھی اور دیگر وہ لوگ کہ جو آسمانی کتابوں اور انبیاء کو مانتے ہیں، کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی رب ہے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور جب بھی اللہ رب العزت کائنات کی مخلوقات کو اور بطور خاص جن و بشر کی ان دو نسلوں کو مخاطب کرتے ہیں تو عام طور پر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور ناس میں دونوں افراد شامل، دونوں نوعیتیں افراد کی شامل ہو جاتی ہیں، جس میں جنات بھی ہیں اور جس میں انسان بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر اس کو انسانوں کے لیے چونکہ یہ براہ راست ہم سے قرآن مجید مخاطب کرتا ہے تو اس سے مراد لی جاتی ہے۔ جو انسانیت کے لیے یا تمام افراد کے لیے بات کہی جاتی ہو تو آپ اس پر غور کریں گے تو وہ تمام انسانوں کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے خیر و فلاح کا اور بھلائی کا اور فائدے کا اس میں ذکر ہوتا ہے، یا اس کے اندر عنصر پایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اس کا خیال رکھے گا تو اسے یقیناً اس کا فائدہ پہنچے گا، اور اس کی زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہوں گے اس حوالے سے اس میں وہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو ایک اجتماعی طور پر اور مجموعی انداز میں جو خلق خدا کے لیے، خاص طور پر انسانوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے، نفع بخش چیز ہے، اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بھی سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اسی لفظ سے اپنی بات کا آغاز کیا، اے لوگو اتقوا ربکم۔ اور اتقوا کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں بے شمار موقعوں پر بیان کیا گیا۔ جب بھی کبھی ایمانیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں تقوی کی بات ہوتی ہے، جب عبادات کا ذکر ہوتا ہے تو تقوی کا ذکر ہوتا ہے، جب معاملات کا ذکر ہوتا ہے تو تقوی کو باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے، جب اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے تو پھر گویا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ کی تمام تر جو تعلیمات اور اللہ کے احکام ہیں ان سب کا ایک مرکزی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس کی بنا پر انسان
اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بھی توغدو کر رہا ہوتا ہے۔ تقوی ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب آپ کسی خرابی سے، برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو تب تقوی کے راستے پر چلتے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کے کسی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ کی محبت میں وہ کام کرتے ہیں، تو اگر وہ اطاعت کے انداز میں کیا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی انسان کو تقوی کی صورت میں میسر آتا ہے، اور اگر کسی کام سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ بھی تقوی کی صورت میں انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں اتقو کے ایک بڑے لفظ کو اور تمام تر کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں سے کہا کہ جو تمہارا رب ہے، یعنی جو تمہارا مالک ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہارا آقا ہے اور بادشاہ ہے، اس کی وہ تمام صفات جو خدا کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر قرآن مجید میں مذکور ہیں یا احادیث رسول میں اس کا ذکر ملتا ہے یا سابقہ آسمانی کتابوں میں اس کے حوالے میسر آتے ہیں، تو ربکم کی اس آیت میں یا اس تعبیر میں وہ تمام کے تمام شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب کوئی فرد ہو یا جماعت ہو یا کوئی نسل ہو، وہ رب کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھتی ہے اور اس پر یقین رکھتی ہے کہ وہی آپ کا اور ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، تو پھر اس کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا حکم شامل کر دیا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتقو کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اس کے لیے اہل ایمان ہونا ضروری نہیں ہے؟ ہاں، اس کے لیے ایمان، اہل ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھیے جب ہم کسی بات کو سیاق و سباق کے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اس بات کا تعلق کن سے ہے؟ کیا خاص طور پر اہل ایمان سے اس کا تعلق ہے یا خلق خدا یا انسانیت کے ایک عمومی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی خیر و فلاح کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اگر ہم آج کی اس آیت کا بھی ایک حوالہ تلاش کریں تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں رشتے ناتوں کا، نکاح اور ایک ازدواجی تعلق کا اور انسانوں کے باہمی جو تعلقات ہیں، جو جنس کے اعتبار سے اور نسل کے اعتبار سے جس پہ ضرورت پیش آتی ہے، تو چاہے وہ عیسائی ہوں، اس سے پہلے یہودی ہوں، اس سے پہلے دیگر جو لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے اپنے وقت کے مطابق جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، جس کی بنا پر رحم کے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو ان کا ذکر ان میں بھی کیا گیا تھا، اور خاص طور پر جب مسلمانوں کی باری آئی، اہل ایمان کی یا امت مصطفیٰ علیہ السلام کی، تو اس میں یہ تفصیل زیادہ بڑے انداز، خوبصورت انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کا آغاز یہ آیت جو ہے نا وہ سورۃ النساء کی ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک اچھا اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب بھی رشتے ناطے کے لیے خطبہ نکاح کی تلاوت کی جاتی ہے یا اس کو پڑھا جاتا ہے تو عموماً یہ آیت بھی اس خطبہ نکاح کے طور پر اس میں شامل کی جاتی ہے، اگرچہ اس کا شامل کرنا لازم تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ یہ آیت چونکہ براہ راست رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو اس حوالے سے اس کی تعلیمات زیادہ خوبصورت انداز میں اور واضح انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ تو امت عمومی طور پر اس آیت کو خطبہ نکاح میں لازماً استعمال کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ آیات یعنی جو 4 آیات ہیں جو خطبہ میں پڑھی جاتی ہیں، یہ سنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پڑھی، جو آیات اس میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 بھی شامل ہے نا؟ جی جی بالکل۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے حوالے سے مختلف قسم کے خطبات پیش کیے ہیں حالات کے مطابق، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان تو آپ کے گھر کی لونڈی تھی، آپ کے گھر کے اندر پیدا ہوئی، اس اعتبار سے پلی بڑھی، تو آپ کو عربی زبان سے
جو واقفیت تھی وہ دیگر لوگوں کو میسر نہیں تھی، اگرچہ وہ بھی عرب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص طور پر رعایت بھی حاصل تھی اور یہ سہولت بھی میسر تھی کہ جو بنیادی بات ہے اس کے مغز کو جانتے تھے، اور بنیادی بات تمام تر خطبات کے حوالے سے، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور خطبہ پیش کیا جاتا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ کی تعریف کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا آغاز کرو، پھر جو بات کہنی ہے اس بات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ بیان کرو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں خطبات رسول میں یہ بات ملتی ہے کہ کبھی آپ نے اس آیت کو پڑھا اور کبھی اس کے علاوہ دیگر جو اس اسالیب ہیں یا انداز ہیں ان کو بھی اختیار کیا، جس میں اللہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور اس کے بعد پھر جو نصیحت ہے، جو حکمت کی بات ہے وہ بیان کی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا نکاح پڑھایا تو اس موقع پر الفاظ کچھ اور انداز کے تھے، لیکن اس کا مغز یہی تھا کہ اللہ کی تعریف بیان کی جائے، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا جائے اور حکمت کی بات بتائی جائے کہ جو اس رشتہ ازدواج کے موقع پر بتانی چاہیے تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کافی حد تک فروغ ملا اور اس کو ایک بڑی تعداد میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ اپنے اس رب کے حوالے سے تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی اطاعت کو اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الذی خلقکم، یہ بہت بڑا لفظ ہے جس کی بنا پر ہر انسان کو خاص طور پر یہ باور کروایا گیا ہے کہ یار جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری تمام کیفیات کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ وہ بنانے والا ہے، ایک ایک عضو، اس کی تمام تر ضرورتیں، اور پھر انسانی جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کرنے کا پورا اہتمام کیا، جو انسانی روح کی ضرورتیں ہیں اس کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ تو وہ خالق ایسا خالق باکمال قسم کا ہے کہ جس نے آپ کو تخلیق جب کیا تو ایک معمولی سا بھی حصہ انسانی زندگی میں ان کے جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ جس کا خیال اللہ رب العزت نے نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے تمہاری تخلیق کو مکمل کیا اور بہترین تخلیق تمہیں عطا کی گئی، بہترین تصویر بھی عطا کی گئی، بہترین صفات بھی عطا کی گئیں، صلاحیتیں بھی عطا کی گئیں۔ تو یہ خلقکم در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے جس میں کوئی بھی انسان اپنے خالق کا ایک تصور سامنے رکھتے ہوئے، اس کے احسانات کو مانتے ہوئے اس کی اطاعت کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اس لیے الذی خلقکم، اور پھر فرمایا گیا، آپ نے اشارہ کیا تھا بہت خوبصورت، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی تخلیق کرنا چاہی تو ایک نفس کو بنیاد بنایا۔ اس سے پہلے کوئی اور انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ جب ایک نفس کی تخلیق کی گئی تو پھر اس کی تفصیلات ہمیں آیات قرآنی میں ملتی ہیں، احادیث میں اس کی مزید تفصیلات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں، کائنات میں، یہ جو زمین ہے اس کے مختلف مقامات سے مٹیاں اکٹھی کی، خاک اکٹھی کی گئی، پھر ان کا جوہر بنایا گیا، پھر اس سے پتلا بنایا گیا آدم کا، پھر اس کی بہترین تصویر کشی کی گئی، اور جب تمام تر ظاہری کیفیات انسان کی مکمل ہو گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص قسم کی روح عطا فرمائی، اس کے اندر پھونکی، جس کی بنا پر وہ مٹی کا پتلا جیتا جاگتا انسان بن گیا، تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور تمام تر خوبیوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم سب آدم کی صورت میں بنائے گئے ہو۔ انیق بھائی، آپ کے مجالس میں بھی کئی بار اس کا ذکر ہوا، اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کو کسی نہ کسی انداز میں بار بار بیان کیا جاتا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو۔
اور چاہے تمہارا کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی زبان ہو، کوئی علاقہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی مذہب اور مسلک ہو، تو یہ احساس دلایا گیا کہ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا گیا، ٹھیک اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نفس کا نام آدم تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر تو صاحب، یہ ذرا اس کو بھی کھول جی دیجئے کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اس سے ایک بڑی مراد جو لی گئی ہے، جس کے بارے میں تمام جو مفسرین ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جب تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی تخلیق مکمل ہوئی، مختلف چیزیں اور سکھانے کے مراحل بھی پورے ہو گئے، تعلیم بھی دی گئی، آزمائشوں سے بھی گزار دیا گیا، جب ایک مکمل انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنا دیا گیا اور اس کے تمام معاملات اس کو سمجھا دیے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ دیکھو اب تم زمین پہ اتر جاؤ، اور وہاں پر جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو تمہیں اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یہ جو ہدایت تھی، یہ ہدایت کا منبع بھی ایک ہی تھا اور ہدایت بھی ایک ہی تھی در حقیقت، جو جناب آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ تو اس اعتبار سے آدم اور ان کے بعد آنے والی تمام کی تمام نسلیں جو آدم کی اولاد کی شکل میں اس دنیا میں وجود میں آئی، ان سب کے لیے ہدایت نامہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اور وہ وحی کا ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جناب جبریل کے علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے انبیاء کو وہ ہدایت منتقل کرتے رہے، آیات کی شکل میں، احکام کی شکل میں۔ وہ کہیں صحیفے بن گئے، کہیں کتابیں بن گئیں، کہیں اس نبی کے دل میں اس بات کو ڈال دیا گیا، الہام کی شکل میں انہوں کوئی بات بتا دی، لیکن سب کا منبع ایک ہی تھا، سب کا مرکز ایک ہی تھا، وہ اللہ کی ذات۔ اس لیے تمام انسانوں سے کہا کہ تم تمام انسانوں کو جو مذہب عطا کیا گیا، جو دین عطا کیا گیا، جو راستہ عطا کیا گیا، وہ ایک ہی تھا۔ اسی بنا سے تم حقیقت میں ایک ہی امت تھے۔ اور اگر اس میں ایک اور بھئی قرآن مجید میں ایک آیت کا حوالہ ملتا ہے بڑا خوبصورت، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس ایک امت ہی کو برقرار رکھتے اور قیامت تک کوئی اور امت پیدا ہی نہ ہوتی، کسی کو اختلاف کی جرت ہی پیدا نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا تھی، اس کا ایک بڑا منصوبہ جو اس نے بنایا تھا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ انسان ترقی بھی کرے گا، بہت کچھ سوچے گا بھی، اختلاف بھی ہوں گے، اتفاق بھی ہوں گے، بہت سارے اچھی باتوں کو اختیار کرے گا، بہت ساری بری باتیں بھی شیطان اس کے دل میں ڈالے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ایک امت بنا کے رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے۔ تمہارے سامنے خیر و شر بتانے کے بعد امتحان میں ڈالنا، یہ بھی ہمارے منصوبے کا حصہ تھا۔ اس وجہ سے مختلف امتوں میں تقسیم جو ہے وہ ہوتی رہی، اور لوگ آتے رہے اپنے اپنے نبیوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو در حقیقت ہم ایک امت سے تعلق رکھنے کے باوجود امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت بھی رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہم آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے آنے والے تمام انبیاء کو اللہ کے برگزیدہ اور سچے نبی مانتے ہیں، تمام رسولوں کو اللہ کے برگزیدہ اور سچے رسول مانتے ہیں، لیکن امت کے اعتبار سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا انتخاب کیا، اس اعتبار سے ہم اپنے نصیب پر یقیناً فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی امت سے ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ہم ایک امت کے اعتبار سے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو اور کھولیے، میں چاہتا ہوں کہ اور سیکھیں آپ سے کان الناس امۃ واحدہ کے حوالے سے، وحدت آدم کے حوالے سے۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ مکے نے دیا خاک جنیبہ کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ اب یہ جو جمعیت آدم ہے کان الناس امۃ واحدہ کے حوالے سے، یہاں یا ایھا الناس کے حوالے سے، اتقوا ربکم کے حوالے سے، اللہ اکبر،
سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بلند بڑا صاحب فضیلت کون ہے کہ جو تقوی میں برتر ہے، یعنی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ طویل گفتگو ہے، آپ ہی فرمائیے گا۔ اگر یعنی ہم نظر ڈالیں جیسے کسی برہمن پر، تو ان کا جو مذہب ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم بہترین برہمن بن کے دکھاؤ۔ کوئی شودر ہے تو دین کہہ رہا ہے، ان کا مذہب کہہ رہا ہے کہ تم بہترین شودر بن کے دکھاؤ، لیکن ہمارا دین جو کہ یونیورسل ہے اور جس کا کینوس بہت بڑا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کو ذرا وحدت آدم سے جوڑیے ڈاکٹر صاحب۔ انیق بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات جو ہے نا اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ علامہ اقبال کو قرآن مجید کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سکھایا بھی، اور ان کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کی کہ وہ پورے عالم کے سامنے، دنیا کی مختلف جماعتوں اور تہذیبوں کے سامنے اس نقطے کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکیں۔ دیکھیے آج کے دور میں جس میں ہم سب جی رہے ہیں، بے شمار قسم کی جمعیتیں بن چکی، بے شمار قسم کے گروہ بن چکے، ان کے باہمی اتفاق اور اختلاف کے قاعدے ضابطے بن چکے، اور اس میں کوئی مغرب کی نمائندگی کرتا ہے، کوئی مشرق کی نمائندگی کرتا ہے، کوئی کالوں کی نمائندگی کرتا ہے، کوئی گوروں کی نمائندگی کرتا ہے، کوئی غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، کچھ عمراء کے جو ہے وہ نخرے پورے کرنے کے لیے قانون بناتا ہے۔ جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مذہب کے اعتبار سے، تہذیبوں کے اعتبار سے، ہر ایک مذہب، ہر ایک تہذیب نے اپنا ایک گروہ بنا لیا ہے، اور وہ اسی کے لیے تگ دو کر رہی ہوتی ہے اور کر رہا ہوتا ہے۔ جب ان کے حقوق کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، یا کسی کے حقوق سلب کرنے کے لیے کوئی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اقوام متحدہ بھی بنی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تنظیمیں بنی، تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے اقبال نے ہمیں وہی سبق یاد دلایا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسولوں نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اختتام پر لوگوں کو بتایا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، آدم کی تم اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اس لیے جب بھی سوچو تو کالے گورے کی بنیاد پر مت سوچو، برہمن اور غیر برہمن اور شودر اور غیر شودر کے حوالے سے مت جو ہے وہ قیاس آرائیاں کرو اور قانون اور ضابطے بناؤ، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے تمام انسانوں کے لیے جو بھلا ہو سکتا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ آپ سے لے کر آپ سے پہلے والے تمام کے تمام انبیاء اسی ایک بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی بہبود کے لیے ہمیں مل کر سوچنا چاہیے، قانون بنانے چاہیے، ضابطے بنانے چاہیے۔ تو اس لیے اقوام عالم جو ہیں ان کا جو مطمع نظر ہے وہ انسانیت ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات اللہ نے بھی اور اللہ کے بندے اقبال نے بھی، اقبال کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں جگہ دے، بہت خوبصورت حکمتیں عطا کرتے ہوئے الخلق عیال اللہ، اللہ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق خدائی کنبہ ہے، اللہ خدائی کنبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کینوس کہیں اور نہیں ملتا ہمیں، جی اپنے دین کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ انیق بھائی دیکھیے بہت بڑی بات آپ نے اشارہ کیا، ابھی تو ہم انسانوں کے باہمی اتفاق کی بات کر رہے تھے، اور آپ نے یہ حدیث کا حوالہ دے کر تمام مخلوقات کو شامل کر دیا گیا جی ہاں اس میں۔ ہاں، تمام پرند چرند، چرنے والے، چگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، حتیٰ کہ نبات و جمادات جو ہیں ان کی مخلوقات کو بھی اس کا حصہ دار بنا دیا گیا۔ جی ہاں۔ کیسا بڑا علم ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا، اور جیسے جیسے حکمت اور علم کا یہ راستہ آگے بڑھ رہا ہے، انسان کو اس پر یقین آ رہا ہے کہ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا کہ الخلق عیال اللہ،
حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ ہر خلق جو اللہ نے پیدا کی، چاہے وہ حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، وہ در حقیقت اللہ کی کسی نہ کسی انداز میں عبادت میں بھی مصروف ہے، تسبیح میں بھی مصروف ہے، حمد و ثنا بھی کر رہی ہے، احساسات بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ علم جیسے جیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پر یقین بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ایمان کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب کا خیال رکھنا ہے اور ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا کے رنگوں میں اضافہ کر کے چلے جانا ہے۔ جب دنیا میں آیا تو کچھ رنگ کم تھے، لیکن بہت سارے رنگ موجود تھے جو ہم سے پہلے کے لوگوں نے وہ پیدا کیے تھے، تخلیق کیے تھے وہ رنگ۔ لیکن جب انسان دنیا سے جائے تو وہ چیک کرے، اپنا احتساب کرے کہ میری آمد کے بعد کچھ رنگوں میں اضافہ کر کے دنیا سے جا رہا ہوں یا ویسے ہی چلا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اتقوا ربکم کی بات آپ نے کھولی ہے اس بات کو۔ اس میں اس کا ایک اینگل ڈاکٹر صاحب اگر یوں لیں کہ اللہ سے ڈرو، اچھا اللہ سے ہی ڈرو، یعنی غیر اللہ سے نہ ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے، یہ ایک اور اشارہ ہے بہت اچھا، اور ہم سب اس پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا کسی کسی کے بس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ایمان کو قوی کر دے، جس کے کردار کی پختگی ہو، اور جو اس یقین کی اس سطح کو پا رہا ہو، وہی اس پر صحیح طور پر عمل کر سکتا ہے۔ حقیقت میں یہ جو بات ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو اور اسی کی عظمت کا، اسی کی برتری کا، اسی کے جو بڑے مقام ہیں اس کو اپنے سامنے رکھو، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑا وہی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور طاقت، کوئی اور ہستی، کوئی اور جماعت، کوئی اور قوت اس بات کی طرف آ ہی نہیں سکتی، نہ ہی وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں ایک ند اور شریک کے طور پر کھڑی ہو سکے۔ اس لیے ہم تمام انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بس ایک اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اسی کا خیال رکھو، جہاں ڈرنے سے مراد در حقیقت اس کی عظمت کا احساس رکھتے ہوئے اپنے اندر وہ یقین اور ایمان پیدا کرو جو انسانوں کے اندر ایک رعب بنا دیتا ہے، اور اس کے اندر پھر اس رعب کے نتیجے میں ایک ایسی طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ انسان واقعی، وہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ پہاڑوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور طوفانوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ والی کیفیت اس انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ چاہے ایران کا کسرا ہو یا روم کا قیصر ہو، یا آج کے زمانے میں کوئی کیسر و کسرا والی کوئی کیفیت رکھتا ہو، تو وہ اس سے نہیں گھبراتا، وہ کسی قوت کے سامنے مرعوب نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ کی بات کا خیال رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قدم بقدم یہ بات سکھائی، اور یہ لا تحزن ان اللہ معنا، چاہے وہ غار میں جملہ کہا ہو، لیکن یہ جملہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کسرا کے دربار میں بھی یہی بات اس صحابی کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کا یہ بہت بڑا فریضہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے واقعی وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم پڑھتے ہیں ہم سب کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم مدد اور استعانت تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم غیر اللہ سے مدد اور استعانت مانگیں تو کیا اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات یقیناً جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اور
اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار بالکل کھل کر بغیر کسی جو ہے نا وہ کوئی لاگ لپیٹ کے کسی بات کو چھپائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بالکل کھل کے بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے اور کسی اور کو اپنا جو ہے وہ مشکل کشا سمجھتا ہے، اپنا آئی ایم ایف بنا لیتا ہے، اپنا آئی ایم ایف بنا لیتا ہے، یا اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے بس اسی پر اکتفا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا قطعی طور پر ناپسند کرتا ہے۔ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر مخلوقات کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے شرک قرار دیا ہے اور اس کی سخت ترین مذمت الفاظ میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ باقی ہم ہر قسم کی خطا معاف کر دیں گے، لیکن جس نے میرے مقابلے میں کسی اور کو شریک بنایا، کسی اور کو ند بنایا، تو میں اس کے گناہ، اس بڑے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ انیق بھائی، اس میں ایک ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے تو مناسب ہوگا، ضرور، تاکہ لوگوں کو کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ دیکھیے، جب ہم مدد کی طلب کرتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں تو اردو زبان میں بھی اور دیگر تمام زبانوں میں کچھ چیزیں مجاز کے طور پر، کچھ حقیقت کے طور پر استعمال اس انداز میں کی جاتی ہے کہ لوگ اس میں یا الجھ جاتے ہیں یا کچھ لوگ انہیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، تمام کے تمام انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی دوسرے فرد یا کسی دوسری مخلوق کا محتاج رہتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودہ جو انسانی کیفیات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے روزمرہ کے معاملات میں جہاں جہاں بھی اسے کسی بات کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے طلب کے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی صحت کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، دواؤں سے رجوع کرتا ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے غذا سے رجوع کرتا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کے تمام معاملات وہ کسی نہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں تک بس اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے اس کا تعلق ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسی قوتوں کو اپنا مددگار، اپنا مشکل کشا بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا معبود بنانے کی، جیسے کہ دنیا کے بے شمار مذاہب کے لوگ سجدہ کرتے ہوئے اور غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، ان کے راستے میں قربانیاں کرتے ہوئے، ان کو خوش کرنے کی کوشش میں دن رات اسی بات میں لگے ہوتے ہیں۔ دیکھیے انیق بھائی، جو ہم نے بچپن گزارا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑی حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا بچپن گزار چکے، لیکن آج کل جو ہمارے بچے جن مراحل سے گزر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی بات معمولی سی کسی بندے کو سکھانی ہو اور اسے کوئی فائدہ پہنچانا ہو تو فائدے کی بات کی جاتی ہے کہ یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی فوراً ایک اشتہار کے طور پر کسی دیوی، کسی دیوتا، کسی اور جو ہے وہ بت کا ایک تصویر آتی ہے، اور وہ باقاعدہ یہ تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کام کو کامیابی سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو فلاں دیوی، فلاں دیوتا، فلاں شخصیت، فلاں اس کو پکاریں اور اس کا نام لے کر اپنے اس کام کو کریں۔ درختوں کے نام لینا اور معبودوں کے نام، وہ بت پرست جو اپنے خاندانی کسی جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے، اب یہ ہر بچے کے کان میں بات ڈالی جا رہی ہے۔ وہ اشتہار کی شکل میں اس طرح ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے کہ جیسے صابن کی ٹکیا بیچی جا رہی ہے اور ٹوتھ پیسٹ بیچا جا رہا ہے، ہمارے بچے بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں تو اپنے بچوں کو فوراً اسی وقت سمجھانے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو اگلی بات ہے نا، اگلا مرحلہ کہ اگر والدین دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو روک دیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، لیکن بچوں کی تربیت بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے کہ بچے اس طرف جائیں ہی نہ۔ آپ نے بات کی کہ ہم اپنے بچپن میں
سیکھتے ہیں چیزیں، یعنی دین سیکھتے ہیں۔ کون دین سکھاتا تھا ہمیں؟ ہمارے والدین سکھاتے تھے۔ قصص الانبیاء کون پڑھاتا تھا، کون سکھاتا تھا؟ ہمارے والدین سکھاتے تھے۔ تو کیا آج کے والدین نے بچوں پر جو ایک نگاہ رکھنی ہے، تربیت کرنا، کیا اس کے وہ قائل رہے ہیں، یا میڈیا ان کا استاد ہو گیا ہے، یا اسکول کالج جاتے ہیں، وہاں جو کچھ دیکھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، بس اسی پر ایمان لے آتے ہیں وہ؟ تو والدین پہلے اولاد کے اندر دین اونڈیلیں، دین منتقل کریں، نسلوں کی تعمیر کریں۔ محض اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جانا کافی نہیں ہوتا، اولاد کی تربیت اچھی ہونی وہ پیش نظر رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب وقت بھی اب مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، واتقوا اللہ، اس پہ ہم بہت ساری گفتگو ہو گئی ہماری، اور ایک جان سے پیدا کیا اللہ نے یقیناً آدم علیہ السلام۔ اچھا اب یہاں پر اس کا جوڑا بنایا، یہ تعلق یا جو ذکر ہو رہا ہے وہ حوا علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ یہ بھی کلیئر ہو گئی بات۔ آگے اللہ سے ڈرو، پھر دوبارہ آ گیا کہ اللہ کا خوف، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ انیق بھائی، یہاں پر یہ جو آیت کا حصہ ہے، یہ پہلی باتیں بھی یقیناً بہت ہی اہم تھی، جس کی طرف باتیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بطور خاص اس کا مغز ہے۔ یہ آیت جو ہے جس حوالے سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بتاتی ہے کہ دیکھو تم انسان دنیا میں باقی ان جانوروں کی طرح جو ہے وہ نر اور مادہ کی صورت میں پیدا نہیں کیے گئے، تمہارا جوڑا بنایا گیا ہے اور تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ تو اس جوڑے کی بنیاد پر رشتے وجود میں آتے ہیں، رحم کے رشتے اور زیادہ مضبوط ہو کر وہ تمہارے اندر ایک ایسی معاشرت جو انسانیت کو فروغ دیتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، وہ ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس لیے تم انسان دیگر جانوروں کی طرح، پرندوں کی طرح نر اور مادہ کی صورت میں، مذکر اور مؤنث کی صورت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش مت کرو۔ تم باقاعدہ انسان ہو، اور انسان کو یہ عزت اور عظمت عطا کی گئی ہے کہ انہیں دو آپس میں جوڑے بنا کر ایک دوسرے کا ساتھی، رفیق حیات، ایک دوسرے کا مددگار، ایک دوسرے کا لباس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جس کی بنا پر رشتے وجود میں آئیں گے۔ اب وہ مرد اور عورت نہیں ہوں گے، وہ میاں اور بیوی ہوں گے، پھر وہ ماں اور باپ ہوں گے، پھر وہ بہن اور بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتے وہ وجود میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلی بات بتائی اس آیت کے اس حصے میں، کہ جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ والا طریقہ اختیار کرو۔ تم جب جوڑے بن کے اس دنیا میں زندگی گزارو گے تو پھر ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر غور کرنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غور کرنا پڑے گا، کہ پہلے تم میاں بیوی تھے تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کس طرح بیان کیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کون سا طریقہ بتایا، اس کی کون سی سنتیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول نے کس طرح بتائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ زوج کی صورت میں، یعنی خاوند کی صورت میں موجود تھے، آپ کی ازواج کی صورت میں آپ کے ساتھی، آپ کی رفیقہ موجود تھی، پھر رفیقات میں اضافہ ہوا۔ تو یہ اللہ کا خوف یہاں پر کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کا خوف یہاں پر یہ ہوگا کہ تم ایک مرد ہو تو تمہیں خاوند کے اعتبار سے کیا کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے۔ تم اگر عورت ہو تو بیوی کے اعتبار سے تم اپنے رفیق حیات کے ساتھ کیا سلوک کرو گی اور ان کے معاملات کیسے نبھانے گے۔ اس میں تمام کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے اور ان کے فرائض بھی اس میں بتا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد باقی جو رشتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص رشتوں کا پاس رکھنے اور ان کا خیال رکھنے کا علم عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کے ساتھ جوڑ دیا
کہ دیکھو جو رشتے کا خیال رکھے گا در حقیقت وہی تقوی کو اختیار کر سکے گا اور وہی تقوی میں مکمل ہو سکے گا۔ بہت ساری روایات ہم نے آپ کے پروگراموں میں کئی بار بیان کی، لیکن ایک آدھ کو دہرانا لازمی ہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہے کہ انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، جمعرات کو بھی، سوموار کو بھی، جی، اور پھر اس کے بعد جو آپس کے مختلف معاملات میں الجھ کے ایک دوسرے سے بول چال اس کی بند ہو جاتی ہے، قطع تعلقی اختیار کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس پر نظر رحمت ختم کر دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے کہ ہم اس وقت تک اس پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے جب تک کہ یہ اپنے معاملات کو سدھار نہیں لیتا۔ اللہ تو جہاں یہ عام معاملات کی بات ہے وہاں رشتے ناطے میں تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جی ہاں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو بتاتی ہیں، خود قرآن مجید کی تعلیمات جو بتاتی ہیں، اس میں ایک ایک رشتے کا ذکر کر دیا گیا۔ سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے ان میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، پھر بچوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں دو بزرگ مل جاتے ہیں، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، اور پھر اگر تم نے ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار تم نہیں بنے تو سمجھ لو کہ دنیا کارت چلی گئی اور آخرت بھی بیکار ہو گئی، تمہارے لیے برباد ہو گئی۔ اور دیکھیے وہ شخص کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، دیگر چیزیں بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان کر دی اور کیسا خبردار کر دیا کہ دیکھو اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں اور تم نے ان کا خیال نہیں رکھا، جو رحم کے رشتوں میں سب سے اوپر والے درجے میں سب سے بلند ترین مقام رکھنے والے ہیں ان کا، پھر ان ماں باپ کے دوست احباب، پھر ماں کی طرف سے خالہ، پھر باپ کی طرف سے پھوپھی، پھر چچا، پھر تایا، پھر نہ جانے کون کون سے سب اس میں شامل۔ اور دیکھیے سورہ بقرہ میں تو باقاعدہ ایک ایک رشتے کا ذکر کرتے ہوئے آخری لمحے تک یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے جو بچے ہیں ان کی بیویاں، ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، اور تمام رشتوں کا باقاعدہ نام لے کر محرم رشتوں کا ذکر کر دیا گیا۔ احادیث میں غیر محرم جو ہیں ان کے بھی ذکر مل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو دودھ پلانے کی صورت میں جو بچے رحم کے رشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں یا جو لیپالک ہونے کے اعتبار سے کسی کے رشتے میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ یعنی رشتوں کے اعتبار سے باریک جو نقطہ تھا اللہ رب العزت نے بیان کیا تاکہ ہم ان کا خیال رکھ سکیں، ان کا خیال رکھیں تاکہ معاشرے رہنے کے لائق بن پائیں، خوبصورت سوسائٹیز وہ تعمیر ہوں، وہ تشکیل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب والدین کا ذکر کیا آپ نے اور وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ تعلقات، رشتہ و قرابت یہ اچھے رکھو۔ وہ والدین، ماں اور باپ، ان سے بڑا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اکبر، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اچھا، ماں کا مقام تو بہت بلند، ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی، ہم نے سیکھی آپ سے، اس ماں سے تو پوچھا جا سکتا ہے نا قیامت کے دن، اور پوچھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تیرے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی، تو تیرا بیٹا یا تیری بیٹی اس جنت کو چھوڑ کے جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ گزارنا جو 2 مرتبہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھنے والا بس یہ کہے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی ایسا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کے ہم بڑے ممنون ہیں، بڑے شکر گزار، ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ ہمیشہ اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کب کی تھی؟ درست جواب 8 ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ واقعہ میں یا سورہ علق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں
روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب موجود نہیں، تو ان کی قائم مقامی کرتے ہوئے یہ پرچی میں نے نکال لی، اور ہمارے جو ونر ہیں ان کا نام ہے محمد وحید خان صاحب کراچی سے۔ محمد وحید خان صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، کمزوروں پر رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے، کمزوروں پر رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔